मॉर्निंग विद सभी आपको एक बार फिर अपने मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहती है। मॉर्निंग शो में हम लोग डिफरेंट मौजू पे भी बात करते हैं और ख़ास तौर पे हम जब अर्ली इन द मॉर्निंग हम डिफरेंट जो अपने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ जो कुछ हो रहा होता है उसकी भी अवेयरनेस आपके साथ शेयर करते हैं एज अ न्यूज़ या करंट अफेयर के नहीं, बल्कि हम हल्के फुल्के अंदाज में आपको बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में क्या चल रहा है। और इस वक्त ऑफ कोर्स कल की बात है, बस ये तो आप यूज़ टू हैं, आप इसको छोड़ दें। बिजली, गैस, पानी, ये तो आप यूज़ टू हो गया। मुझे इसके बारे में बात करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फजूल बातें कर रही हूँ, किसी काम की नहीं है। फिर डेली डॉलर का रेट ऊपर हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ हो गया, अब आप इसके भी यूज़ टू हो चुके हैं, यूँ यूँ होता रहेगा। तो अब ये ऐसा लगता है जैसे हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी एलियन आएगी जो ये सारे मसले हल करेगी, ख़ास तौर पे कराची में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्शन आई डोंट नो कि इलेक्शन को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, क्योंकि कराची की जब तक आबादी डिक्लेयर नहीं होगी सिंसेरिटी से, इलेक्शन कराची का तो मुझे लग रहा है कि वेस्टिंग ऑफ अ टाइम है, सॉरी टू से। क्योंकि दही इलाकों की आबादी बढ़ती जा रही है और कराची की कम हो रही है, तो बड़ी एक एम्बैरेसमेंट है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रिप्रेजेंट ऑफ MQM पाकिस्तान के 3 करोड़ है और 2 करोड़ इस बात में बात हो रही है। अगर थोड़ी सी गलती होता है उसके लिए माजरत। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर MQM पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और तशरीफ़ फरमाएँ, तो उनसे बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन का दंगल है, क्या कहते हैं कि एंड में पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके कोई एकदम डिज़ास्टर आएगा कि इलेक्शन नहीं हो रही, क्या हमको एक कोई डोज दी जा रही है कि तसल्ली, जिसे कहते हैं, मैं डोज का मतलब तसल्ली दी जा रही है, इलेक्शन हम सब हैप्पी होंगे, अच्छा जी हम कुछ अच्छा करेंगे। कुछ लोगों ने सोचा होता है ना, अच्छे लोगों ने, कि अब ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, लेकिन क्या एंड टाइम पे उनको एक सरप्राइज़ मिल जाएगा कि सॉरी ये इस वजह से नहीं हो रहे, तो वो फिर बंदा जो है ना वो कुछ नहीं कह सकती मैं, लेकिन हो सकता है हो जाए। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर रहनुमा हुमायूं उस्मान राजपूत MQM पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सबीना? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरे राइट हैंड पे मेरे प्यारे भाई फयाज़ खान साहब बैठे हैं और ये हैं MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और मैंने इंट्रो किया अभी हुमायूं उस्मान साहब, और इलेक्शन का दंगल क्या सज जाएगा कि नहीं सजेगा? देखें, एज अ जमहूरी पार्टी हम तो चाहेंगे इलेक्शन का दंगल सज जाए, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना इसके बरक्स हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ में जाते हैं तो आपके सामने जिस तरह आपने भी खालिद भाई का जिक्र किया हमारे कन्वीनियर का, तो उन्होंने 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुस्तफ़ा भाई ने 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना हमने वो सियासत नहीं की कराची के अंदर बैनर वाली और सिर्फ खोखले नारों वाली, हमने प्रैक्टिकल काम किया इस कराची के अंदर। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान की ये 40 साल की तारीख है ना, 40 साल की तारीख में जेन्युइनली अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है तो वो अभी जाकर हुई है। अभी जाकर अचीवमेंट ये कि देखें, आपकी सिंध हुकूमत ने जो पिछला 2017 का सेंसस था उसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख के करीब शो की थी, और वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादती थी कराची की आवाम के साथ, और हमने उसको कभी भी तस्लीम नहीं किया। उसके बाद फिर अभी जो आबादी जो नई मरदमशुमारी दोबारा MQM की काविशों से, और क्योंकि MQM पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थी फेडरल की, तो हमने अपनी काविशें वहाँ पे जो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, उस काविशों के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये 4-5 साल के अरसे में दोबारा 6 साल के अरसे में मरदमशुमारी होने जा रही है। वरना कभी भी पाकिस्तान के आइन में ये कानून नहीं था कि 4 से 5 साल में दोबारा मरदमशुमारी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बदकिस्मती से जब ये नई मरदमशुमारी स्टार्ट हुई तो भी पीपल्स पार्टी ने वो एक 60 को 130 पे ला के खड़ा कर दिया, आबादी बढ़ने के बजाय कराची की मज़ीद कम कर दी, जिस पर फिर हम चीखे और हम फेडरल गवर्नमेंट गए। हमने कई बार हमारे डेलीगेशंस ने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, फेडरल मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर सेंसस डिपार्टमेंट के हायर जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की, और जहाँ जहाँ हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते थे वहाँ पहुँचाई। हमने फिर निशानदेही की प्रैक्टिकली, हमने सिर्फ किताबी बातें नहीं की। हमने कहा कि भाई आपने फी ब्लॉक 204 घर आप इंटीरियर सिंध के अंदर शो कर रहे हैं,
ٹھٹا دیکھیں وہ بھی سندھی بھی میرے بھائی ہیں. بالکل بالکل, نہیں ٹھیک نہیں, ہے؟ سب دیکھیں میں آپ کے سامنے, آپ نے آج جس طرح کی عکاسی کی اپنے پروگرام کی, پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان سے آپ نے ایک راجپوت کو بٹھایا ہوا ہے, مہاجر کو بٹھایا ہوا ہے, دوسری طرف ایک پختون کو بٹھایا ہوا ہے. تو ایم کیو ایم کی پاکستان زبانوں کی کوئی لسانیت ہم نہیں جاتے, ہم لوگ پاکستان کی یہ خوبصورتی ہم ہے. ایک نظریے کے اوپر جو بات لوگ کرتے ایم کیو ایم کے لیے غلط تاثر رکھتے تھے, تو یہ آپ کا جو آپ نے جو بلوایا ہے جس ترتیب سے, تو یہ تو اپریشیٹ میں آپ کو کروں گا کہ آپ پاکستان میں ایک میسج کیا ہے کہ ایم کیو ایم اب کسی ایک زبان کی جماعت نہیں ہے, ایم کیو ایم پورے پاکستان کی جماعت ہے اور ہر مظلوم کی آواز ہے. تو الحمدللہ پھر ہم نے وہ جب اس پہ بہت 50 سے اوپر میٹنگ کی تو پھر وہ 190 پہ چلی گئی ہے. پھر ہم نے کہا نہیں, آپ نے ہائی رائز بلڈنگیں جو ہیں, اس میں اتنی 1000 بلڈنگیں ہیں کراچی کے اندر جن کی صرف آپ نے گراؤنڈ فلور کو گنا ہے, اس کے اوپر جو 18 منزل ہے یا 5 منزل ہے, آپ نے باقی گھروں کو نمبر ہی نہیں لگائے. ہم نے وہ فوٹوز پیش کی, وہ بلڈنگوں کو ہائی لائٹ کیا, وہ ریکارڈ جا کر ان کو دیا, تو پھر وہ کرتے کرتے اب 2 کروڑ 198 کے قریب انہوں نے لا کر پھر روکی ہوئی, جس کا 1 مہینے کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا. تو ہم نے کہا کہ ابھی بھی ہم نے نشاندہی کی ان کو کہ آپ نے کون کون سے علاقوں میں میم شیم لگائی نہیں ہے سبھی, اور با خدا اللہ کو حاضر ناظر جان کر صبح کا ٹائم ہے, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں, میری اپنی رہائش فیز 8 کے اندر ہے, ڈی ایچ اے کے اندر, میرے گھر پہ آج تک میم شیم نہیں لگا ہے. اور میرے سامنے فیڈرل منسٹر رہتا ہے ناصر حسین شاہ, مجھے بتائیں اس پوری گلی میں نہیں لگا ہے, اس پورے علاقے میں نہیں لگا ہے. پیچھے دوسرے کی تو بات چھوڑیں, آپ ابھی پریکٹیکل آپ بتا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, پھر میں نے کئی بار کمپلین کی ہے اپنی پارٹی کے فورم سے کہ بھائی یہ کیا کراچی ڈی ایچ اے فیز 8 کراچی کا حصہ نہیں ہے, کراچی میں نہیں آتا, کراچی سے کوئی باہر ہے, یہ سمندر کے اندر آتا ہے. تو وہ پیچھے 2 گلیوں پیچھے فریال رہتی ہیں, زرداری صاحب کی بہن, وہاں بھی نہیں لگا ہوا میم شیم. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام کے ساتھ دیکھیں ایک زیادتی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 افراد کو میں کہوں کہ 3 افراد رہتے ہیں, اور 3 افراد کو پھر میں 3 افراد کو کھانا پینا دوں گا نا, اگر میں 3 آدمیوں کی روٹی دوں گا 3 ٹائم کی, تو باقی 7 آدمی کیا کریں گے؟ تو بیسیکلی یہ زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ, اور کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, کیوں کھلا تضاد ہے سر, یہ کھلا تضاد کیوں ہے؟ یہ صرف ذاتی سوال ہے کیوں ہو رہی ہے, ذاتی انا اور ذاتی مفاد کے لیے. دیکھیں جو بھی ہے شہباز شریف صاحب کو میں کہوں گا کہ دیکھیں وہ ایک لاہور سے ابھی ہو کے گئے ہیں نا, آپ لوگوں سے مل کے سلیکٹ ہوئے, میں تھوڑی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, لاہور سے سلیکٹ ہوئے, وزیر اعظم بنے, انہوں نے لاہور کو کھڑا کر دیا. ایسے کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کراچی کے ٹیکس کا پیسہ وہاں لگا, ہمیں تکلیف نہیں ہے. سر آپ ہمارے بھائی ہیں, دیکھیں ہمارے بھائی ہیں, ہم خوش ہیں, ہم خوش ہیں, ہم خوش ہیں. پشاور میں لگا ہے, ہمارے بھائی ہیں, پختون ہمارے بھائی ہیں, کراچی کا ٹیکس کا پیسہ ہے, ہم خوش ہیں. لیکن آپ کراچی کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ جس دن انہوں نے لیکن باہر والے زیادتی نہیں کرے سر, یہ اندر میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہی بتا رہا ہوں اس کی وجوہات کیا ہیں. جس دن آپ نے کراچی کی سینسس پر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور پورا کر دیا, آپ نے کراچی کی جنرلی آبادی, سبھی آپ میرے ساتھ چلیں, سراب بورڈ سے رکشے میں بیٹھیں, اپنا کیمرہ لیں, اپنے سٹاف کو ساتھ لیں اور کماڑی تک آ جائیں, کماڑی تک آ جائیں. خدا کی قسم آپ کو 1 کروڑ شناختی کارڈ ایسا ملے گا جس پہ ایڈریس کراچی کا نہیں ہوگا, لیکن وہ سب لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں. سر نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں 1 کروڑ شناختی کارڈ کی جس پہ ایڈریس صرف کراچی کا نہیں ہے, لیکن وہ سالوں سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کراچی کی سیوریج لائن بھی استعمال کر رہے ہیں, کراچی کا پانی بھی استعمال کر رہے ہیں, کراچی کی ٹرانسپورٹیشن بھی استعمال کر رہے ہیں, کراچی کا سرکاری ہسپتال بھی استعمال کر رہے ہیں. کراچی کی آپ کو پوائنٹ مطلب آپ ایک جو آپ نے اس کو کنٹینیو کیجئے گا, آپ کو اعتراض کس پہ ہے؟ 1 لاکھ شناختی کارڈ پہ, ان کے رہنے پہ 1 کروڑ 1 کروڑ پہ ہے. نہیں مجھے اعتراض نہیں ہے, میں پوچھنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں کریں وہ, لیکن آپ ان کو کاؤنٹ کریں نا جو کراچی کی چیزیں آپ کراچی سے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں. پھر نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 1 کروڑ 92 لاکھ تو آئی ڈی کارڈ کراچی ایڈریس پہ ایشو ہوئے ہیں. نادرا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ, اگر 1 کروڑ 92 لاکھ کراچی کے آئی ڈی کارڈ ایشو کر رہے ہیں ایڈریس کے, اور اس کے بعد پھر بے فارم ہوں گے, بچے ہوں گے, کیا آپ ان کو نہیں گنیں گے؟ ہر گھر میں 4-5 بچے نہیں ہوں گے, 2 بچے نہیں ہوں گے, آپ تو ان کو گن ہی نہیں رہے. اس حساب سے تو کراچی کی آبادی 4 کروڑ پلس ہے, 5 کروڑ پلس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. خالد بھائی بھی یہ بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ بھائی بھی یہ بات کر رہے ہیں, فاروق بھائی بھی یہی بات کر رہے ہیں, بار بار ہر پروگرام میں ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. اس کی ایک ہی وجوہات ہے کراچی کو نہ گننے کی, اس کی بیسک وجوہات ہیں کہ مراد علی شاہ, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی محترمہ کے بعد. میں سمجھتا ہوں اب زرداری لیگ ہے. دیکھیں محترمہ ایک ویژن تھی, ہم محترمہ کو تسلیم کرتے ہیں, بھٹو صاحب ایک ویژن تھے, ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب یہ لیگ آئی ہے نا زرداری کی شکل میں, اب یہ نہیں چاہتی کہ کراچی کی آبادی پراپر ہو جائے. جس دن کراچی کی آبادی 4 کروڑ یا 3 کروڑ بھی ہو گئی تو کراچی کا کوٹا ایم پی ایم این اے کی سیٹوں کا 50% ہو جائے گا انٹیریئر کے مطابق. آپ سمجھیں اس بات کو, جب وہاں آدھی سیٹیں ہو جائیں گی, آدھی سیٹیں کراچی سے ہو جائیں گی, اس کا مطلب ہے جو کراچی ون کرے گا چیف منسٹر کراچی کا ہوگا. لیکن ایک بات کی میں آپ سے اس چیز میں میں آپ کو تھوڑے
हर पार्टी को बनाने में एमक्यूएम का हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट रहा है। आप ही जब बनाते हैं और फिर बाद में आप ही नज़र नहीं आते। मैं चलती हूँ, यहाँ पर फयाज़ खान एमक्यूएम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई, और ऑफ कोर्स लसानियत से पाक एमक्यूएम पाकिस्तान में हर ज़बान को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है, फेवर्स दी जाती, चाहे वो हिंद को हो, पंजाबी हो, सराय की हो, वटेवर। मेरे साथ फयाज़ भाई मौजूद है। फयाज़ भाई, एमक्यूएम पाकिस्तान का एक ज़रबत एक पावर है और एक बड़ी पार्टी है, ऐसी नहीं कुछ छोटी मोटी, लेकिन हर पार्टी को बनाने में इसको हमेशा सपोर्ट करने में एमक्यूएम आगे होती है। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आती है तो उसके बाद आप लोग 100% से 10%, ये वसीम अख्तर साहब के भी अल्फाज है कि हम लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन जब लोग आप लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आते। आप मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। बात दरअसल ये है कि माजी की बातें तो करना इस वक्त मेरे नज़दीक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हमारे सीनियर रहनुमा बैठे हुए हमारे उस्मान राजपूत भाई, इन्होंने भी तफसील से बताई। अब जो एमक्यूएम जब जिस पॉइंट पे इलेक्शन में जा रही है वो 3 वाज़े तरमीम आईनी वो उसका मुतालबा कर रही है। उसमें सिर्फ कराची का मसला नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जा रही है। उसमें 3 आईनी तरमीम में यह है कि जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड मिलता है उसको पीएफसी अवार्ड के ज़रिए कन्वर्ट किया जाए, लोगों के राइट दिए जाएं गली मोहल्लों की सतह पे। ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि जी एमएनए एमपीए का काम कानून साजी करना है, ना कि एमएनए एमपीए का काम गलियों की मरम्मत करना है, पानी पहुंचाना है। पानी पहुंचाना कानून का वो जो अमलदारी है, कानून की जो हुक्मरानी है, उसके ऊपर फोकस करने का काम है एमएनए एमपीएस का। आजकल आज तक लोग इस एहसास से महरूमी है कि मेरा मसला एमएनए हल करेगा, मेरा मसला एमपी हल करेगा। तक मसला हल करना है इदारों ने, और इदारों को मजबूत नहीं किया जाता। इदारों को मजबूत कैसे किया जाएगा? जब तक आप लोगों के बुनियादी जो गली के काउंसलर हैं उनको पावर नहीं देंगे, उनको पैसा नहीं देंगे। अब ये मखसूस इशराफिया ने इसको कंट्रोल किया हुआ है और एमक्यूएम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम 3 आईनी तरमीम के ज़रिए जो पाकिस्तान में जो बहरान पैदा हुआ है, जिसको आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया, उसको हाईलाइट किया। और जब भी इलेक्शन होंगे और एमक्यूएम इंशाल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत के साथ जब असेंबली में आएगी तो वो इन्हीं पॉइंट्स पे काम करेगी और जिससे एक आम बंदे के बुनियादी हकूक़ उसको उसकी गली तक हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, आपसे मेरी जब रात को बात हो रही तो आपने कहा हम बस अब जब आ रहे हैं तो बहुत कुछ तब्दील करने इंशाल्लाह आएंगे और बहुत कुछ यूनिक आपका कुछ आइडियाज़ हैं। तो अगर आप आ गए इक़्तिदार में, अल्लाह करे, अगर आप एक अच्छा एक वो है सिनेरियो है, तो आप लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे कराची में कुछ इम्प्लीमेंट्स नज़र आए? जी सबीन हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। बिल्कुल तो सही। अब मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर ना जुल्म का निज़ाम कायम हुए 30 साल हो गए। ओके, तो ये आखिरी झटके हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के आखिरी झटके हैं और इंशाल्लाह ताला अगले जनरल इलेक्शन में आपको पीपल्स पार्टी उस तरह नज़र नहीं आएगी जिस तरह का वो ख्वाब सोच रही है। ये बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर आपको मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। आपको उसकी मैं मिसाल एग्जांपल दूंगा, आप कहेंगे ये बैठ कर क्या बात कर रहे हैं आप, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है सिंध की। देखें पूरे पाकिस्तान में जब 2018 में इलेक्शन हुए ना, तो उसका जो रेशियो निकाला गया कि पूरे पाकिस्तान में टोटल वोट कितना कास्ट हुआ है, तो वो 18 से 21% था। सही, 18 से 21% था। 18 से 21% में आप देखें हवा बनी हुई थी पीटीआई की भी, और पीटीआई की हवा के अलावा कुछ दोस्तों ने भी हवा बनाई हुई थी। मैं तो 14 सीटें जिस तरह कराची से उठा कर दे दी गई। तो मैं समझता हूँ कि कराची की न सिर्फ आवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो 82% लोग, मैं उस 82% लोगों को तनकीद का निशाना इसलिए बना रहा हूँ कि उसमें से शायद 60% वो लोग होंगे 82 में से जो बेचारे उस दिन भी मजदूरी पे जाते होंगे, जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता। वो इलेक्शन वाले दिन भी दिहाड़ी लगाने जाते हैं कि 500-1000 रुपये की दिहाड़ी लगेगी तो हमारे बच्चे रोटी खाएंगे। तो मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि वो जो 62% या 60% लोग हैं जो उस दिन दिहाड़ी लगाने जाते हैं, और 18% 20% वो लोग हैं जो पिकनिक बनाने जाते हैं। मैं पिकनिक वालों से बात में आऊँगा, पहले मैं दिहाड़ी वालों की तरफ जा रहा हूँ। देखें, आप 500-1000 रुपये की दिहाड़ी के लिए वोट डालने नहीं जाते। आप कहते हैं आज का चूल्हा बुझ जाएगा, लेकिन आप महीने का 4000 रुपये का पानी खरीद के डाल रहे हैं।
آپ ہسپتال میں, سرکاری اسپتال میں آپ کے پاس دوائی نہیں ہے, آپ کسی بھی چھوٹے موٹے پرائیویٹ اسپتال میں کسی پیشنٹ کو لے جائیں تو وہ کہتا ہے کاؤنٹر پہ 20,000 روپے جمع کرواؤ, اس کے بعد آپ کا پیشنٹ لوں گا. بالکل غریب آدمی کسی کے پاؤں پکڑتا ہے, کسی کے ہاتھ پکڑتا ہے, ادھار مانگتا ہے. آج کل تو 25-30,000 روپے تنخواہ آپ کو پتا ہے 15 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی. بالکل اس کے بعد کیا کرائسس ہیں لوگوں کے. تو میں ان غریبوں سے مخاطب ہوں جو 62% پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر تنقید بھی کرتے ہیں ہم لوگوں پر, سیاستدانوں پر. میں ان سے مخاطب ہوں کہ خدا کے واسطے, میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں بہت بڑا پارسا ہوں. ہر پارٹی کے اندر اچھے برے لوگ ہیں, ہر پارٹی کے اندر اچھے برے لوگ ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ گراؤنڈ پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے, اس کی اپنی سی وی کیا ہے, اس کا اپنا ماضی کیا ہے. تو وہ 62% لوگ ایک دن کی دہاڑی چھوڑیں. میں اللہ کی قسم ان سے وعدہ کرتا ہوں, جس دن انہوں نے ایک دن کی دہاڑی چھوڑ دی, ان کو پورے مہینے میں پانی بھی فری میں ملے گا, ان کو پورے مہینے میں تعلیم بھی فری میں ملے گی معیاری, ان کو ہسپتال کے اندر علاج بھی فری میں ملے گا. وہ 62% اور وہ عوام جس دن ووٹ ڈالنے نکل آئی, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا. تو میں ان 62% سے مخاطب ہوں, اور 18% اب ان سے مخاطب ہوں جو پکنک منانے چلے جاتے ہیں. کوئی دبئی چھٹی منانے چلا جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں, کوئی ہاکس وے پکنک منانے چلا جاتا ہے, کوئی کدھر چلا جاتا ہے, کوئی رشتہ داروں کے گھر چلا جاتا ہے. خدا کے بندو, یہ جمہوریت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عملی زندگی کے اندر یہ سارے کام کیے ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ. آپ اگر انصاف نہیں کریں گے, 18% لوگ نکلیں بھائی, ڈالیں نا ووٹ. کوئی علاقے میں ایک تو کوئی اچھا بندہ کھڑا ہوگا, چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو. میں سمجھ گئی. چلے عثمان صاحب کے دل کی بات ہے کہ بھائی ایک میں ریئلسٹک ہے نا, انہوں ان کے دل میں سے ایک آواز نکلی کہ آپ لوگ پلیز ووٹ دینے آئیں, اپنے گھروں سے نکلیں, پکنکوں پہ نہیں جائیں. لیکن اس کا بھی تو آپ ہی لوگ ہیں کہ کیونکہ جب تک ابھی کتنے سال یا 70 سال از ٹو مچ نا, تو عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ وہیں کا وہیں سب کچھ ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا اس کے بعد. میں آپ کی بات کاٹوں گا. سبھی دیکھیں, مایوسی کفر ہے. چین کے اندر 470 سال کے بعد انقلاب آیا. ہمیں تو 70 سال ہوئے ہیں نا. نہیں الحمدللہ, ہم تو مسلمان ہیں, بڑے کمزور لوگ ہیں نا. میرا تو ایمان ہے کہ اللہ آج بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کا اللہ تھا. اللہ نہیں بدلا, ہمارے اندر کوتاہی ہے. عوام کو بدلنا ہوگا, عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. کہ دیکھیں, میں کسی بندے سے پوچھتا ہوں, عوام کیسے بدل سکتی ہے؟ حکمران کو بدلنا ہوگا. قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا, جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوگا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ میں کسی بندے سے پوچھ رہا ہوں, یار یہ تم اس بد کردار آدمی کے پیچھے جا رہے ہو جو رات کو پارٹیوں میں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, سوری ٹو سے میں بالکل نہیں, تو وہ مجھے کہتا ہے اس کا ذاتی کردار ہے. بھائی ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے ایسے بندے کو. جو بیٹی کا رشتہ دینا ہو یا بہن کا رشتہ دینا ہو تو ہم 50 جگہ جا کے انکوائری کرتے ہیں کہ بندہ کا یہ لڑکا جواری تو نہیں ہے, شرابی تو نہیں ہے, نشئی تو نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, وہ کن میں اٹھتا ہے, کن میں بیٹھتا ہے. پوری 24 کروڑ عوام تم اس کی گود میں لے جا کے رکھ رہے برت کے زار بندے کے ہاتھوں میں جو نشئی ہے, افیمچی ہے, جو بد کردار ہے. تو بھائی عوام کو سوچنا ہے. عوام نے دیکھیں, عوام میں کہیں نہ کہیں کمی ہے, ہم میں ہے کمی, سب میں کمی ہے. لیکن آپ بھی اپنی کوتاہیوں کو دور کریں, بندے کے کردار کو دیکھیں علاقے کے اندر, چاہے وہ جس پارٹی سے بھی کھڑا ہو, کردار کا فیصلہ کریں, کردار سازی کریں, اپنے اندر بھی کردار سازی کریں اور لوگوں کے اندر بھی کردار سازی کریں. دیکھیں بہت سارے گھروں میں ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں نا ہم پاکستان کے ساتھ, لیکن بدقسمتی سے بہت سارے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی 5 وقت, بچے نہیں پڑھ رہے, لوگ نہیں پڑھ رہے, قرآن نہیں کھل رہا. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تو ویسے ختم ہو گئی ہیں, ویسے ہی اڑ گئی ہیں. اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یاد ہوگا ذکر کیا تھا کہ میرا اکثر کیونکہ بزنس مین ہوں, پاکستان سے باہر جانا بھی رہتا ہے, تو میں یورپ میں بھی گیا ہوں, امریکہ میں بھی گیا ہوں, چائنا میں بھی گیا ہوں, جاپان میں بھی گیا ہوں. تمام کنٹریز کے اندر صبح 5 بجے آفیسز کھل جاتے ہیں اور 3 بجے کب ہوگا عثمان؟ میں فیاض صاحب سے پوچھو, فیاض صاحب یہ کب ہوگا کہ ہم لوگوں کا مائنڈ یہ کہتے ہیں نا میک کیا جاتا ہے, برین واش کیا جاتا ہے, یہ کب سیریسلی ایکشن ہوگا کہ ہم ارلی ان دا مارننگ ورک کریں اور شام 5 بجے ایوری تھنگ از کلوزڈ. ایک سلیکٹڈ جو ہے جیسے ہاسپٹلز ہیں یا پی آئی اے وغیرہ جو ہے جو وہ تو چلے خیر ہے, لیکن باقی سب جو ہے نا 5-6 بجے ختم ہو جائے. کب ہوگا؟ یہ تو محترمہ جب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے جیسے نمائندے منتخب کریں گے, جب ہم شخصیت پرستی سے باہر نکلیں گے. نہیں, گورنمنٹ کون بناتا ہے؟ عوام بناتے ہیں. نہیں, یہ تو جب ہم ایسے لوگوں کو, وہی میں ہمایوں بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب عوام شخصیت ایسے لوگوں کو جو باکردار ہوں, جن کا ماضی اچھا ہو, جو اپنے گھر میں اچھی پرفارمنس رکھتے ہوں, جو اپنے محلے میں اچھا کردار رکھتے ہوں, جب عوام ان کو چھوڑ کے, اب مجھے آپ بتائیں
اپنے آپ کتنے پروگرام کرتے ہیں, کتنے ٹی وی چینلز ہیں, اور روز ایک نیا مسئلہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے یا مسائل بڑھے ہیں صحیح پاکستان کہا, کے؟ بالکل کچھ بھی نہیں. صحیح بالکل نہیں, صحیح. کتنے پروگرام میں بڑے بڑے آپ وزیروں کو بلاتے ہیں, مشیروں کو بلاتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس کو بلواتے ہیں. مجھے آپ بتائیں مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے؟ تو مسائل بڑھنے کی وجہ کوئی نہ کوئی ہوگی. اس کی بیسک وجہ جو ہمارے نزدیک ہے کہ لوگ جو شخصیت پرستی کے جی اب وہ جی پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی میں جی بھٹو کا ووٹ ہے, بھٹو صاحب انتقال کیے ہوئے, آج بھٹو صاحب کو بھی 50 سال نہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور حقیقت پسندی میں نہیں آئیں گے. اب جی بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اب انہوں نے جی ایک MP ایک MNA کھڑا کر دیا ہے جس کا کردار ہی وہ گٹکا فروش ہے, وہ منشیات فروشوں کو سپورٹ کرتا ہے, وہ انتظامیہ کو ہائی جیک کر کے الیکشن ہائی جیک کرتے ہیں. اب بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوا ہے, کتنے % ووٹ ڈالے؟ بھائی 2 کروڑ کی آبادی میں 11 لاکھ ووٹ پڑے ہیں, سب پولیٹیکل پارٹی MQM نے بائی کاٹ کیا اس پہ. تو بھائی عوام کیا چاہ رہی ہے یہ سوچنا پڑے گا ملک چلانے والوں کو کہ ملک ایسے نہیں چلتے. ایسے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا کہ جو کردار کے اچھے ہوں اور جن کو عوام کے بارے میں, اب جس طریقے سے ہمایوں بھائی بزنس کرتے ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کے مسائل کا ادراک ہے. ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, گراس روٹ لیول پہ ہماری ورکنگ ہوتی ہے. ہمیں لوگوں کے, اب آپ ایک ایسے بندے کو جب MNA MPA بنا دیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گرمی کیا ہے, سردی کیا ہے, اور جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اور جن کا اس کا ریزن یہ کہ اس کے گھر میں نہ بجلی بند ہوتی ہے, نہ گیس بند ہوتی ہے, نہ اس کا پانی رکتا ہے, اسے کیا پتا, جن کا دھندا ہی, جن کی روزی روٹی سیاست ہو, آپ جب انہی کو منتخب کریں گے تو انہوں نے عوامی مسائل پہ کیا بات کرنی ہے؟ عوامی مسائل پہ دونوں میرے بھائیوں نے پورا جو ہے نا برڈن ڈال دیا عوام پر. اب آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے اس بار کسی کو موقع دینے کہ وہ خود ہی الیکٹ ہو جائے یا آپ نے میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. دیکھیں آپ یہ ضرور سوچئے گا, کراچی کی صرف بات کرتا ہوں, کراچی کی عوام سے مخاطب ہوں, کہ میں اپنے پاس کسی کو امپلائی رکھتا ہوں نا تو میں اس کی CV چیک کرتا ہوں. آف کورس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی CV کیا ہے, اس کا پریویس ایکسپیرینس کیا ہے, اس نے پہلے کیا کیا ہوا ہے. اور میں اکثر اوقات اس نے جس پچھلی کمپنی میں کام کیا ہوتا ہے تو وہاں فون کر لیتا ہوں آنر کو رکھنے سے پہلے کہ بھائی آپ کے پاس سے کیوں فائر ہوا ہے, آپ کے پاس اس کی کیا خرابیاں تھیں یا اس کی کیا اچھائیاں تھیں, آپ کی کمپنی میں آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ بندہ اچھا تھا اور آپ نے فائر کر دیا تاکہ میں اس کو رکھ لوں. تو اس کراچی کی عوام کو یہ سوچنا چاہیے اس کراچی میں ایک ہی بندے کی CV اچھی جس نے اس کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والے دنیا کے 12 شہروں میں شمار کیا تھا, جس نے اس کراچی کو خوشحال کیا تھا, جس نے کراچی کے اندر انڈر بائی پاس برجز کی لائن لگائی تھی, جس نے منوڑا آئی لینڈ کے اندر پانی کی لائن پہنچائی تھی, جس نے مبارک ولیج کی روڈ بنائی تھی, جس نے آپ کی بلدیہ کے اندر ہب ریور ڈیم سے لا کر پانی کی نئی لائن پھینکی تھی, اور وہ نام صرف ایک ہی ہے, وہ نام ہے سید مصطفیٰ کمال. تو اگر آپ سید مصطفیٰ کمال کے بازو بنیں گے, سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے, MQM پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو MQM پاکستان کی ہسٹری رہی ہے, اس نے جس حیثیت میں بھی شہر میں اگر کام ہوا ہے تو MQM پاکستان کے دور میں ہی ہوا ہے. اسٹرکچر کے حساب سے جب ایک یونیک اور میں وعدہ کرتا ہوں, دیکھیں میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہا, بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں, بالکل میں یہ اپنی قبر کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنے حشر کے میدان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو صاحب حیثیت بناتا ہے اور کہیں پہنچا دیتا ہے تو پھر اس سے سوال بھی ہوتا ہے مرنے کے بعد کہ میری مخلوق پریشان تھی, میری عوام پریشان تھی, تم نے اس کے لیے کیا کیا. تو میں اپنی قبر میں بالکل ہاتھ کھڑا کر کے کہوں گا اللہ تعالیٰ میں نے آواز لگائی. اب اللہ تعالیٰ نے تو نعوذ باللہ میں تو گنہگار آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو دل پھیرنے کی طاقت نبیوں کو نہیں دی, تو یہ تو دل تو اللہ نے پھیرنے ہیں, میرا کام ہے آواز لگانا. تو میں کراچی کی عوام کو باشمول آواز لگا رہا ہوں, کھڑے ہو جائیں MQM پاکستان کے پیچھے. انشاءاللہ تعالیٰ MQM پاکستان کی اب جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں میں وہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے. آپ کا پینے کا پانی کا میسج دے رہے ہیں, پینے کا پانی کا مسئلہ کا حل انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینے میں دور کریں گے اگر MQM پاکستان کراچی کو لیڈ کرے گی. آپ کی ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے, اس وقت کوئی سرکاری اسکول اس قابل نہیں چھوڑا پیپلز پارٹی نے جہاں سے کوئی ڈاکٹر قدیر خان یا کوئی انجینئر نکل سکے. لال پیلے نیلے اسکول کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان ٹیچروں کی حاضریوں کو چیک کریں گے, ان ٹیچروں کو پابند کریں گے اسکولوں میں معیاری تعلیم دینے کے لیے. اسکولوں کے اسٹرکچر کے نام پر یونائٹڈ نیشن سے جو 35 ہزار کے ڈیسک ڈالے گئے آپ کے سامنے ایڈ کے نام پر, ان کو ٹھیک کر دیں گے ان سب حرام خوروں کو. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے, اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہسپتالوں کے اندر بھی معیاری علاجوں کا جس طرح کا
आबासी अस्पताल मुस्तफ़ा भाई ने पहले बनाया था अपने मेयर टाइम पे, 5 रुपए की पर्ची पे तमाम में इलाज वहाँ पे फ्री में होता था। इंशाल्लाह ताला कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में 5 रुपए की पर्ची पे दोबारा फ्री में इलाज होगा। इंशाल्लाह। चले इनकी जो है सोच अच्छी है, आगे देखें बेहतर होता है। अजी फैज साहब अपने नाज़रीन को लास्ट मैसेज दे दीजिए, फिर हम प्रोग्राम का सेगमेंट यहाँ ख़त्म करते हैं। ये कैमरा है आपका जी। लास्ट मैसेज क्या देना है? मैसेज तो सिर्फ अवाम ना, के अपनी लिए अवाम के लिए नहीं, देना, अवाम हाँ। के लिए ये मैसेज है कि भाई के अच्छे लोगों को सामने लेकर आएँ, अच्छे बिल्कुल। लोगों को सपोर्ट करें, किरदार के हिसाब से सपोर्ट करें। अब जिस तरीके से मामला चल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बलदियाती नुमाइंदे भी मुंतखब हुए हैं, वो उन लोगों का काम नहीं करवा रहे जिन्होंने वोट नहीं दिए। उनकी गली में आज भी कराची शहर के मसले ऐसे हैं कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, और बात कर रहे हैं इनकलाब लाने की। तो अवाम से तो यही उम्मीद है कि भाई वो इस दफ़ा इलेक्शन में अपना भरपूर किरदार अदा करें और अच्छे लोगों को लेकर आएँ साहब। बहुत शुक्रिया फैज खान साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं उस्मान मेरे साथ MQM पाकिस्तान एंड फयाज़ खान MQM पाकिस्तान से मेरे साथ ज्वाइन थे। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।